الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے خاص احکام بیان فرمائے ہیں۔ انسان کا واسطہ بعض اوقات انسانوں سے پڑتا ہے اور بعض اوقات شیطانوں سے پڑتا ہے۔ تو انسان بعض اوقات دشمنی انسان کے ساتھ کرتا ہے، اس سے نمٹنے کا بھی ایک طریقہ اللہ نے بتا رکھا ہے، اور بعض اوقات انسان کا مقابلہ شیطان سے پڑتا ہے اور اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کم از کم 3 مواقع ایسے ہیں جس میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو انسان ایسے ہوں جو ہم سے لڑیں جھگڑا کریں، تم ان سے کیسے نمٹ سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، محفوظ کر سکتے ہو۔ اور کبھی انسان کا اگر پالا شیطان سے پڑ جائے تو اللہ نے اس کا بھی ہمیں ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ جس سے انشاءاللہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انسانوں سے مقابلے کے لیے تو اللہ رب العزت نے بہت سی صورتیں ہمیں بیان کی، یعنی کوئی انسان اگر فسادی طبیعت کا ہے تو اس سے درگزر سے کام لیں، عفو درگزر کریں، اس کا جو مزاج ہے، اس کے جو مزاج میں حسد ہے، فتنہ ہے، اس فتنے کے دبانے کے لیے یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اگر وہ زیادتی کر دے تو معافی تلافی سے کام لے لیا جائے، درگزر کر دیا جائے، یا اگر وہ جاہل آدمی ہے تو جاہل سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ بعض نے کہا کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کو جواب دینا یہ بھی جہالت ہے، اس لیے فرمایا کہ جاہلوں کا جواب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ جاہلوں کے جواب میں تم جاہل مت بنو۔ اگر اس نے ایک گالی دی، ہم نے بھی گالی دے دی، تو بتائیے پھر لڑائی تو بڑھے گی۔ لیکن اگر اس کی گالی کے جواب میں ہم خاموشی اختیار کر لیں، درگزر سے کام لے لیں، تو یقیناً وہ گالی ہم پہ نہیں پڑتی، دیتا رہے جس کا جتنا جی چاہے، اور عفو درگزر سے کام لیں گے تو وہ خود ہی چپ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ ایک چپ 100 کو ہرائے۔ اگر ایک آدمی بول رہا ہے، گالی بک رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، چپ کر کے سنتے رہو، کتنا بولے گا، خود ہی بول بول کے تھک جائے گا اور بالآخر چپ کر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بھی اسٹارٹ لے لیا اس کے جواب میں، تو یقین کریں کہ پھر لڑائی اور لسی جتنی چاہے بڑھا لیں، لسی میں پانی ڈالتے چلے جائیں، 10 آدمی کی لسی 100 کو کافی ہو جائے گی۔ اور لڑائی کا بھی یہی، جتنا مرضی بڑھا لیں، صبح سے لے کے شام تک لڑتے رہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بھی، آپ کے عمل کی روشنی میں، اور اسی طرح سے قرآن مجید جو ہمیں احکام دیتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے، ان کی روشنی میں یہ فرمائے کہ خذ العفو، معافی اور درگزر سے کام لو، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، معروف بات کہو، اچھی بات کہو۔ کسی سے کوئی بات کرنی ہے، آپ اچھی بات کہیے، برے طریقے سے پیش ہی مت آئیں کسی سے۔ اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔
ان سے ہاتھا پائی نہ کریں، زبانی طور پر مقابلہ نہ کریں، بلکہ اعراض کرنے کا مشورہ دیا قرآن مجید نے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ تو یہ تو انسانی معاملات ہیں۔ قرآن مجید میں 3 آیتیں اس طرح کی ہیں، دیکھیے ایک تو یہ سورہ اعراف کے آخری رکوع میں ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ تو نمٹنے کا طریقہ بتایا کس سے؟ انسانوں سے۔ انسان اگر اس طرح کے ہوں تو ان سے کیسے نمٹا جاتا ہے، اس کا طریقہ بتا دیا۔ لیکن اگر مقابلے میں شیطان ہو تو یقیناً شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ بھی ہمیں تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، اس سے کیسے نمٹیں؟ اس کے لیے فرمائے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اس سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اس لیے کہ اس بدبخت کو میں دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے۔ تو شیطان نما اگر انسان ہو تو آدمی اس کو پھر بھی نظر تو آتے ہیں نا کم از کم، لیکن اگر شیاطین جو نظر نہیں آتے وہ ہم سے جنگ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ لڑائی شروع کرتے ہیں، تو بتائیے ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ انسانی معاملہ ہوتے ہیں تو ہم کبھی اخلاق سے کام لیتے ہیں، کبھی درگزر سے کام لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم ان سے اعراض کرتے ہیں جاہلوں سے۔ یہ ساری صورتیں، کافر ہیں تو کبھی یہ کہ ہم ان کو اگر دعوت مبادرت دے رہے ہیں، جنگ کی دعوت ہے تو ان سے مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو مطلب کوئی نہ کوئی صورت تو ہے نا ان سے نمٹنے کی۔ لیکن شیاطین سے نمٹنے کے لیے کیا ہے؟ وجود اس کے کچھ نہیں ہے، نہ ہم ان کو پستول سے مار سکتے، نہ ہم ان سے تلوار سے مقابلہ کر سکتے، نہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا کوئی کام دیتا، اور اگر ان سے اعراض کر لیں تو بھی وہ پھر بھی ان کی طبیعت میں چونکہ شرارت ہے اس لیے وہ اس سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ تو نہ اخلاق کام آتے وہاں پر، نہ درگزر کام آتا، نہ اعراض عن الجاہلین یہ کام آتا، نہ تلوار اور تیر کا کوئی اثر جنات پہ شیاطین پہ ہوتا۔ تو وہاں صرف ایک ہی صورت اللہ نے فرمائی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ طلب کرو کہ یا اللہ یہ مجھے تو نظر نہیں آتا لیکن تو اس کو دیکھ رہا ہے، لہذا میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انہ هو السمیع العلیم، کہیں فرمائے انہ سمیع العلیم اور کہیں فرمائے انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ جب تم ان سے پناہ مانگو گے تو وہ تمہیں پناہ بھی دیں گے، وہ سنیں گے بھی صحیح تمہاری بات۔ تو ایک تو سورہ اعراف کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ 2 آیتوں میں اس کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور صورت میں اللہ رب العزت نے اتنا فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو تم بہترین طریقے سے رفع کرو۔ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو تم جواب میں برائی مت کرو، پھر تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں گالیاں بک رہا ہے، یہ تو ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بھی کچھ بھی مت کہو، ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم کوئی بغیرت ہیں، ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں، تو گویا وہ اسی کو بہادری سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے اگر کوئی جاہل لڑے تو ہم بھی بس 2-4 ہم لگائیں، 2-4 ہم گالیاں بکیں، اور جناب پھر وہ جا کے اپنی بہادری لوگوں کو بتاتا ہے کہ واہ بھائی واہ میرے سے لڑا، اس نے 1 لگایا میں نے 5 لگا دی، اس نے 1 گالی بکی میں نے 10 گالیاں اس کی جو پورے کٹم قبیلے کو دے ڈالی۔ تو گویا یہ بھی ایک بہادری اپنی سمجھتے ہیں وہ۔ اگر اللہ تعالیٰ لیکن یہ نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ برائی کا جواب برائی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر دنیا میں جو نظام مختل ہو چکا ہے، بگڑ گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے، ہم ظلم کا جواب ظلم سے دیتے ہیں، حالانکہ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف نہیں ہوتا، ظلم کے بدلے میں ظلم ہوتا ہے، ایک نے 1 تھپڑ مارا میں نے 2 مار دی، تو یقیناً اس سے اشتعال پھیلے گا، یا انصاف اور عدل کی بات نہیں ہوئی، تو نتیجتاً خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، شرارتیں پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ اب جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ وہ تم سے برائی کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں نحن عالم، ہم جانتے ہیں، بما یصفون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، اس لیے تم فکر مت کرو۔
انہوں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اور تم نے جو کچھ اس کے بدلے میں کیا ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں اور جس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ نحن نعلم ما یصفون، جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، تو ہمیں کس بات کی فکر؟ اور اگر یہ تو ہے انسانی معاملہ، اگر انسانوں کے ساتھ مقابلہ آ جائے تو پھر ہم یہ کریں کہ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں، لیکن اگر مقابلے میں شیطان ہو تو بھائی اس سے ہم اچھائی کیا سے بدلہ دیں تب بھی وہ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ تو سمجھتا ہی نہیں نا۔ اس لیے فرمایا کہ وقر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس سے نمٹنے کا طریقہ بتا دیا۔ آپ کہہ دیجئے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیطان سے اور اس کے چیلے چانٹوں سے اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، مجھ سے الجھیں۔ آج کسی پر شیطان چڑھ جائے، انسان جن جو ہے وہ چڑھ جائیں تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے آج ہی بتا رہے تھے کہ کل کہیں شادی میں گئے تو بھی ان کی بچی کی حالت جو ہے وہ بہت ناگفتہ پہ، یعنی بتانے والوں نے بتایا کہ اس پر کوئی بدترین قسم کا جو جن ہے وہ چڑھ گیا اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تو ابھی وہ ان کو لے کے کہیں جا رہے تھے۔ بہرحال تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر جنات انسان کو قابو میں کر لیں بعض اوقات تو بڑا پریشان ہوتا ہے انسان، لیکن بہرحال انسان چونکہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات سے اس کو افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اس لیے بات یہ ہے کہ وہ ہلکان تو کرتا ہے، جان سے نہیں مارتا، لیکن اس کا طریقہ یہی بتایا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو یہ دوسری آیت، دوسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور شیطانوں دونوں سے مقابلے کے لیے دونوں طریقے بتا دیے۔ اگر انسان ہے تو ان کا مقابلہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر شیطان ہے تو اس سے پھر اس کے مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اپنے آپ کو کہہ دو کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مقام ہو گیا، اور تیسرے مقام پر اس سے زیادہ وضاحت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور اس میں فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، جو آدمی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر وہ دشمن بھی ہوگا تمہارا، یعنی تم اور وہ دشمن ہو آپس میں، لیکن تم جب اچھائی کرو گے تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم ان طریقوں پر عمل تو کر کے دیکھیں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہم برائی ہرگز نہ کریں اس کے ساتھ، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تمہاری اس کی دشمنی ہے آپس میں تو وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ ملتے جلتے السلام علیکم کہتے رہیں، کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں، آپ خیریت معلوم کرتے رہیں، اگر کوئی الٹی سیدھی بات بھی کہہ دے تب بھی درگزر سے کام لیں، کچھ مت کہیں، اور آپ دیکھیے پھر کچھ دن بعد ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ ابھی تک تو یہ باہم دشمنی کر رہے تھے اور اب دوست بنے ہوئے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آگے پھر وہی بات فرمائی، یعنی انسانی معاملات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح سے کرے کہ تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس انسان کا معاملہ تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس برائی کو اچھے طریقے سے دور کر دو، تو ہوگا یہ کہ پھر دشمن دوست بن جائے گا۔ اور اگر شیطان سے مقابلہ آ جائے تو پھر وہی بات وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگ لو۔ تو گویا ان تینوں آیتوں میں، تین مقامات پر جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں انسانوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور جنات اور شیاطین سے نمٹنے کا بھی طریقہ بتایا گیا، اور طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ لیں، اللہ رب العزت سے ہم مدد طلب کریں تو یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے۔ اور یہ بات بتا دی گئی کہ بھئی انسانوں کو قابو کیا جا سکتا ہے اخلاق سے، کردار سے، عفو درگزر سے، اور تحمل سے، برداشت سے، صبر سے، ان تمام چیزوں سے انسان قابو میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر ان تمام چیزوں سے نہ بھی آئیں تو اس کے بعد پھر اگر مقابلے میں جو ہے کافر ہیں
تو ان سے پھر جہاد کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، اور جو اس وقت جو بھی ہتھیار جو ہیں اس وقت موجود ہیں ان کے ذریعے سے، یعنی ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سامنے آمنے ہیں، نظر آتے. لیکن شیاطین چونکہ نظر ہی نہیں آتے، اس لیے فرمایا کہ جب بھی ان سے مقابلہ ہو تو ان کو نہ اخلاق سے رام کیا جا سکتا ہے، نہ ان سے عفو درگزر سے آپ جو ہے ان کو رام کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ کھانا کھلانا پیش کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے تیر تلوار لے کر آ جاؤ کہ آؤ میرے مقابلے میں، لیکن ممکن نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتے تو کہاں سے کرے گا. اس لیے اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ بتایا تینوں مقامات پر، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کر لو. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے، اور یہ تو خاص طور پر یعنی فاستعذ باللہ فاستعذ باللہ فاستعذ باللہ کا تکرار ہے اس میں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم قرآن مجید پڑھو، اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ، وہاں بھی اللہ سے مدد مانگ لو. بعض اوقات یہ شیطان جو ہے انسان پر ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان قرآن مجید بھی نہیں پڑھتا، تو اس کے جب شروع کرو تو شروع کرنے سے پہلے ہی استعاذہ کر لو، یعنی اللہ سے مدد مانگ لو. اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، اور وہ فاستعذ باللہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم جب یہ کہہ لیتے ہیں تو یہ استعاذہ ہی. اسی طریقے سے بعض دوسری صورتوں میں جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی استعاذہ ہے، کیونکہ اعوذ کا لفظ، قل اعوذ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو قل اعوذ برب الفلق کے اندر بھی یہی چیز، قل اعوذ برب الناس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خاص طور پر ان کو پڑھنا، ان کا تکرار کرنا، صبح و شام پڑھنا، ہر نماز کے بعد پڑھنا، سوتے ہوئے پڑھنا، سو کر اٹھتے ہوئے پڑھنا انتہائی ضروری ہے اس زمانے میں خاص طور پر. اور خاص طور پر ایسے یعنی اس میں علاج شیطانوں کا بھی ہے اور انسانوں کا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی ایک صفت بیان فرمائی، قل اعوذ برب الفلق. یہ ایک صفت بیان فرمانے کے بعد آگے پھر من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ساری چیزیں آ گئی، من شر ما خلق میں سب آ جاتے ہیں. یعنی رب فلق جو ہے اس کو کہتے ہیں جو صبح نکالتا ہے. رات اگر جیسے اب ہو گئی اللہ تعالیٰ سورج نہ نکالیں تو کوئی رات لا سکتا ہے؟ صبح کا سویرا تو نہیں ہو سکتا نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج نکلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر بند کر دیں، منع کر دیں کہ سورج کو کہ نہ نکلے، تو کیا دنیا میں طاقت ہے کہ وہ صبح کر لے، روشنی ہو جائے؟ یہ اندھیرے دور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت ہے. تو اس لیے فرمایا رب الفلق. اور اندھیروں سے مراد یہاں صرف صبح کا اندھیرا، رات کا اندھیرا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا اندھیرا، چاہے وہ عقائد کا اندھیرا ہو، فسق و فجور کا اندھیرا ہو، اور ظلم و جبر کا اندھیرا ہو، عقائد کا اندھیرا ہو، اسی طریقے سے دیگر اگر وہ اندھیرے ہیں ان سب کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے آگے فرمایا من شر ما خلق. اللہ نے چونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو اس لیے اللہ کی پناہ میں طلب کرو کہ مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو شر پہنچا سکتی ہے انسان کو، چاہے وہ انسانوں میں ہوں چاہے جنات میں سے ہوں، ان سب سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے پناہ مانگنی. اب مخلوق میں سب آ جاتی، جنات بھی اللہ کی مخلوق، شیاطین بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق، حتیٰ کہ جانور بھی اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کی ہے. بعض اوقات ایک جانور جو ہے وہ ہم سے ایسا سرکشی کر لیتا ہے، اختیار کرتا ہے، اس کو ہم قابو میں نہیں کر سکتے، یا اور دوسری چیزیں وہ ہمارے لیے شر کا سبب بن سکتی ہیں. تو من شر ما خلق، جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے، ان سب کے شر و فتنوں سے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرا جب پھیل جائے تو چونکہ اندھیرے میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں زیادہ تر، یعنی عام خرابیاں جو ہیں وہ زیادہ تر اندھیرے، جیسے اندھیرا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو باہر مت نکالو، بلکہ بعض روایتوں میں غالباً یہ بھی کہ دروازے اپنے گھروں کے بند کر لو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت جتنی بھی خراب چیزیں ہیں، اثرات ہیں، بد ہیں، اور جو ہے ہوا ہیں اس طرح کی، ان سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے فرمایا اپنے گھروں کو بند کرو، دروازے بند کر لو اور گھروں سے باہر نہ نکلنے دو.
اب بہت سارے لوگ آتے ہیں جس پہ دم کرتے ہیں کیا ہو گیا، کہاں پھر رہے تھے بھائی، پتہ چلا کہ وہ مغرب کے وقت ہی کہیں لے کے گئے تھے، جب سے بس بچے کو رونا لگا ہوا ہے، یہ معاملہ ہے وہ ہے. تو بعض اوقات اس قسم کے سائے بھی آ جاتے ہیں. تو مغرب کے وقت خاص یعنی اندھیرا جب شروع ہوتا ہے تو گویا کہ یہ اپنی شیطان زیادہ تر اپنی کارروائیاں اس وقت شروع کرتے ہیں. اسی طریقے سے انسانوں میں بھی جو ہے ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، دن میں بھی اگر سے لوٹ مار کرتے ہیں لیکن راتوں میں ان کی جو منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں وہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ جتنے بھی فتنے فساد ہوتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں خاص طور پر آپ کسی جگہ جا رہے ہوں گے، اندھیرا ہے کوئی اور نہیں ہے تو ڈر لگے گا، لیکن دن میں اگر گزرنا تو اتنا ڈر نہیں محسوس کریں گے آپ. اس قسم کی ساری چیزیں تو اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اسی طرح وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں پر پھونک مارنے والے یعنی جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کی فتنہ فساد، لوگوں کی لڑائیاں کرا رہے ہیں، کوئی شفلی علم کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں یہ بھی جو ہے وہ چونکہ پھونکے مارتے ہیں، گٹھا لگاتے جاتے ہیں، پھونکے مارتے جاتے ہیں، تو گویا کہ ان کے شر سے بھی اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اور اسی طرح وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والا جب حسد کر رہا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے حال ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں کون حاسد ہے. ہمارے ملازم ہے لیکن وہ حسد رکھ رہا ہے کہ بھئی یہ ہمارے مالک کے پاس مال بڑا ہے، منصوبے بندی کر رہا ہے. بینکوں کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں پتہ چلا کہ انہوں نے بینک لوٹ لیا، تو گویا کہ وہ اندر ہی اندر منصوبہ بندیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن حسد کر رہے ہیں. اور حسد کے مطلب یہ ہے کہ زوال نعمت کی تمنا ہے کہ اس کا مال میں چھین لوں، میرے پاس آ جائے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے. اور بعض اوقات حسد کی انتہا ہوتی ہے کہ میرے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس کے پاس نہ رہے. تو یہ چیزیں بھی آتی ہیں. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ انسانوں میں بھی بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے اسرار ہم پر کھلتے نہیں ہیں اور وہ ہم سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم اللہ کی پناہ میں رہیں، صبح و شام ان صورتوں کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ حسد کرنے والا خود ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ان صورتوں کی تلاوت رکھیں، سورہ فلق بھی پڑھتے رہیں، سورہ ناس بھی پڑھیں، چاہے وہ کوئی ہو. انشاءاللہ اگر وہ من شر حاسد اذا حسد، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم اعوذ برب الفلق کہو کہ میں رب کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح نکالنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے مزید تفصیل بیان کی مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے، اسی طریقے سے جو ہے وہ گرہ لگانے والے اور حسد کرنے والے، ان سب کے شر سے اے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو دیکھیے بعض اوقات جنات شیاطین تو واقعتاً ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض لوگوں کے معاملات یعنی وہ حسد کر رہے ہیں، بغض رکھتے ہیں ہم سے اور ظاہر میں بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، آپ سے جھک کر ملیں گے، ہاتھ بھی چوم لیں گے آپ کے، لیکن اندر دل میں کیا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں حاسد سے. کو حاسد جو حسد کر رہا ہے ہم پر اور چاہتا یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں تباہ و برباد کر دے اور اس زوال نعمت کی اس کے دل میں تمنا ہے، تو اللہ ہم اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں. تو اس میں دیکھیے اس لیے استعاذہ ایسی چیز ہے کہ آدمی صبح و شام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، طلب کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے بعض اوقات بعض دعائیں ایسی سکھائی گئی ہیں کہ آدمی جب صبح ہو تو اللہ سے دعا کرے اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، اللہ آج کے دن کی خیر میں آپ سے مانگتا ہوں، وخیر ما بعدہ، واعوذ بک من شر ھذا اليوم، اور آج کے دن کی میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ کہ ہر طرح کے شر و فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اب صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی خیریں ہیں جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے شرور و فتن ہیں جو ہمارے انتظار میں ان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے. ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کو آدمی یہ ہے تو چھوٹی سی بات لیکن معمولی بات نہیں ہے، پوری زندگی کا مدار اسی پر ہے، دار و مدار. اس لیے آدمی صبح اور شام ہر وقت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بھی کرتا رہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسانوں کے ساتھ معاملات پیش آئیں تو کس طرح سے ہم ان کو جو ہے ڈیل کریں اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کریں، اور شیاطین کا معاملہ ہو تو کس طرح اللہ سے مدد اور پناہ طلب کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج مجھے کہیں جانا ہے اس لیے ذرا معاملہ بس یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو بیان ہوگا. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کے ساتھ زندگی ہمیں عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، فتنہ انگیزوں کی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ شرری ہیں، فتنہ انگیز ہیں، اے اللہ آپ ہی ان کے شر اور فتنوں کو دفع کر سکتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما کر ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بڑوں کی حفاظت فرما۔ موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اور مختلف قسم کے فتنے اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم ہر قسم کے فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے اور اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو عافیت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔